یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ آج ہم آئے ہیں TTC انٹرنیشنل پر۔ یہاں ہمارے ساتھ ہیں ایڈمنسٹریٹر جنرل اینڈ پرنسپل ٹریننگ اورنگزیب صاحب۔ یہاں آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ جو ملک میں جاری مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان برپا ہے اور عوام کی بڑی تعداد روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک جانا چاہتی ہے، وہ اس طرح کے اداروں سے رجوع کرتی ہے، اور ان کا مین مقصد ان اداروں سے رجوع کرنے کا کہ وہ باعزت طریقے سے، قانونی طریقے سے بیرون ملک جا سکیں، جہاں وہ نہ صرف روزگار حاصل کریں اور اپنے خاندان کی کفالت بھی کر سکیں۔ تو السلام علیکم اورنگزیب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، لازمی آپ خود بھی اس ملک کے معزز شہری ہیں اور ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، تو یہ بتائیں کہ آج کل ماضی کے برعکس کیا لوگوں کا رجحان باہر جانے میں اور روزگار کے لیے بالخصوص باہر جانے میں کچھ زیادہ ہے، یا وہی روٹین معمولات وہی ہیں پرانے والے؟ دیکھیں جی، ہمارے ملک میں ابھی جو روزگار کا جو ہے نا وہ اس طرح کا وہ سسٹم نہیں رہا ہے، تو بہت کم روزگار ہے، اس لیے لوگوں کا رجحان باہر جانے کا زیادہ بڑھ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ پاسپورٹ آفس میں جائیں وہاں بھی دیکھیں تو اس میں ایوریج میں کافی بہت زیادہ رش لگا ہے پاسپورٹ بنوانے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے نا ڈگریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ ٹیکنیکل جو ہے وہ ہنر ان کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا جاب نہیں ملتا ان کو۔ تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ آپ آئیں جی یہاں پہ آ کے اسکلڈ پرسن بنے، ٹھیک ہے، اس کا ہم کورس کرواتے ہیں، 1.5 ماہ کا ہے، 3 ماہ کا ہے۔ تو یہاں پہ پھر ڈیلیگیشن باہر سے آتے ہیں، سعودی عربیہ سے اور دبئی میں، تو وہ آ کے ٹیسٹ لیتے ہیں، پریکٹیکلی ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اس میں جو کامیاب لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، وہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا روزگار کما رہے ہیں، صحیح، تو پراسپیرٹی ملک میں لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ ہمارا سسٹم یہ 30 سال سے ہمارا ادارہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، تو اس کی جو ہے ریپوٹیشن ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ تو دوسروں کی بنسبت آپ دیکھیں 30 ایئرز بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ تو ہر بندہ جو ہے یہاں پہ آتا ہے الحمدللہ، ہم نے بڑے ہر چیز پہ کنٹرول کیا ہوا ہے کہ کوئی ایجنٹ یا کوئی بندہ ان سے فالتو فیس نہ لے، کوئی پیسے ڈیمانڈ نہ کرے۔ ہم نے اس پہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک جو سسٹم رکھا ہوا ہے۔ بہت اچھا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ اس ٹائم دنیا کے کون کون سے ممالک میں یہاں سے لوگوں کو بھجوا رہے ہیں؟ جی ہم سعودی عربیہ میں اور دبئی میں۔ دبئی میں جی۔ اور ہمارے ملک سے کن کن شہروں سے یا دیہی علاقوں سے لوگ رجوع کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ وہاں سے فلو ہے، جو آپ سے رابطہ کرتے ہیں باہر جانے کے لیے؟ یہ کون کون سے ایسے شہر ہیں؟ اس میں آپ KPK کا ایریا جو ہے وہ پرائرٹی لسٹ پہ ہے۔ ٹھیک، آپ دیکھ لیں مانسیرا سائڈ ہے، ایبٹ آباد ہے، اس طرح کے لوگوں کا جو نا ریموٹ ایریا سے جن لوگوں کا تعلق ہے ان لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے، بالکل، کیونکہ وہاں روزگار نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالکل، تو ان کے جب ہم حالات دیکھتے ہیں ہمیں خود بھی دکھ ہوتا ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، صحیح، کیونکہ اگر آپ زمین پہ کسی لیے آسانی پیدا کریں، اوپر والا آپ کے لیے آسانی پیدا بے کرے شک، گا۔ کیونکہ آپ کے رابطے بھی انسانیت کی اس وجہ سے انسانیت کی ایک خدمت بھی ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو اگر کسی کا گھر خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا۔ بے شک۔ یہ ہمارا اس میں نظریہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی دے گی۔ اور اورنگزیب صاحب یہ بھی بتاتے چلیں ساتھ ساتھ کہ یہ جو لوگ آتے ہیں یہ صرف کوئی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں یا جنہوں نے نئی تعلیم، ان پڑھ ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ جو ہنر مندی جو آپ ادھر جو کورس کروا رہے ہیں، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آلریڈی کسی پروفیشن میں اسکلڈ ہو، وہ پہلے ہی سیکھا ہوا ہو؟ کیا ایسے لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں؟ جی ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ ان پڑھ سے لے کے مطلب 5th کلاس ہے، کوئی مڈل ہے، کوئی میٹرک ہے، FA ہے، گریجویٹ ہے، ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے، لیکن وہ جب یہاں پہ آ کے وہ ٹیسٹ دیتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان کی جو میجرمنٹ ہے، آپ جو انچی ٹیپ کا استعمال ہے وہ یہاں پہ وہ کچھ اور بتایا جاتا ہے، لیکن انٹرنیشنلی جو اس کا لیول کچھ اور ہے۔ پھر ہم ان کو پریکٹیکلی بتاتے ہیں کہ میجرمنٹ کے کیا اصول ہیں، کس طریقے سے
تو وہ جب یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں بڑے بڑے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ سینٹی میٹر میں ملی میٹر میں آپ نے میجرمنٹ کرنی ہے. تو پریکٹیکلی جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ جو ہے 2-3 ماہ میں وہ زبردست قسم کے ہنرمند اسکل پرسن بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا چکے ہیں. کامیابی ہے. ایک تو ہم نے بہت مناسب ان کا ریٹ رکھا ہوا ہے, جو کمپنی ہے اس میں ہم نے بالکل نارمل سا ایک مارجن رکھا ہوا ہے کہ اس میں ہمارا بھی چلو سسٹم آفس کا چل جائے, لیکن پیسے کمانے کا ہمارا نہیں, ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ انسانیت کی خدمت پہ ہے. بالکل صحیح. اچھا, آپ کا ادارہ کون کون سے کورسز کروا رہا ہے, تاکہ یہ چیز اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تفصیل سے بتائیں کہ ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچے اور وہ بہتری کے لیے آپ سے رجوع بھی کریں. دیکھیں جس میں سول انجینئرنگ کا آ جاتا ہے, اور جس میں آپ دیکھیں اس میں میسن آ جاتا ہے, شٹرنگ کارپینٹر ہے, پینٹر ہے, اسٹیل فکسر ہے, بہت سارے اس میں سلسلے آ جاتے ہیں, الیکٹریشین ہے, پلمبرنگ ہے, ڈاکٹر مین ہے, بہت سارے اس طرح سے وہ ہم اس میں کورسز کراتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہی کی ڈیمانڈ ہے, یہ آپ دیکھیں کہ مہینے میں 1-2 دفعہ لازمی طور پہ سعودی عربیہ سے اور دبئی وغیرہ سے جو ڈیمانڈ آتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک آپ کا ادارہ 30 سال سے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کتنے لوگوں کو آپ ابھی باعزت طریقے سے باہر بھجوا چکے ہیں جو وہاں نہ صرف سیٹلڈ ہیں, نہ صرف کام کر رہی ہیں, یا ان میں سے کئی ایسے بھی ہوں گے جو اب واپس اپنے وطن لوٹ آئے ہوں گے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے جو مطلب گئے ہیں کوئی 20-25 سال کی عمر میں, اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں, کوئی جو اپنے آگے کیا کہ بیٹوں کے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں, وہ آگے کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا ادارے پہ اعتماد ہے تو ہم نے جانا ہے تو TTC کی وجہ سے. یقین جانے ہمارے پاس کبھی اگر وہ کسی کا باہر سے ڈیمانڈ نہیں آتی ہے تو وہ ویٹ کرتے ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ جب آ جائے گا جی تب ہم جائیں گے, ہم باہر نہیں جاتے. ایجنٹ جو لوٹ لیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ مطمئن ہیں, وہ آتے ہیں بڑے سکون کے ساتھ یہاں پہ آ کے وہ کامیاب ہو رہے ہیں, ٹیسٹ دیتے ہیں. جو آپ نے اپنے جواب میں بتایا کہ اعتماد کرتے ہیں لوگ, اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے, لازمی آپ نے کچھ نہ کچھ ایسی ان کی توقعات پوری کی ہیں تو وہ اعتماد کرتے ہیں. یہ اعتماد آپ نے کس طرح بحال کروایا لوگوں کو کہ لوگ اتنا اعتماد کر کے ویٹ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, انتظار بھی کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی سچائی بھی ہے, اور جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جب ایک کام کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے. تو جب ہم نے یہ نظریہ رکھا ہے کہ انسانیت کی خدمت بھی کریں, تو اس وجہ سے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہونے والا, کوئی ایسا چکر نہیں ہے. صحیح. تو اس وجہ سے لوگ مطمئن ہیں اور بڑی بخوشی آتی ہے ہمارے پاس. صحیح. اچھا, یہ ایک چیز اورنگزیب صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی اس فیلڈ میں یہ لوگ اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی انہوں نے جانا کسی ملک تھا, پہنچ وہ کسی اور ملک میں گئے, یا پیسے دیے وہ کمپنی غائب ہو گئی, فون نہیں اٹھا رہے. یہ کس قسم کے ایسے معاملات اور فراڈ ہوتی ہیں تاکہ لوگ ان فراڈ سے بچیں, محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انسان کو جو نا اللہ پاک نے عقل شعور دیا ہے, تو آپ یہ ضرور آفس کا وزٹ کیا کریں. جب آپ نے کسی جگہ اپلائی کرنا ہے تو آپ ہفتہ 10 دنوں اپنے طور پہ خفیہ طور پہ آ کے آفس کا وزٹ کریں, اس علاقے سے اس آفس کی اس ایجنسی کی ریپوٹیشن کے بارے میں پوچھیں, اور آپ خود بھی اندازہ لگائیں. ایز اے کینڈیڈیٹ آپ چکر لگائیں, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے. تو دوسری یہ وجہ سب سے اہم جو کامیابی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل میں ہوں, اگر میرا بھائی گیا ہے, میرے والد صاحب گئے ہیں باہر اس کمپنی کے تھرو, ایجنسی کے تھرو, TTC کے تھرو, تو وہ واپس آتے ہیں, وہ آگے پھر اپنے رشتہ داروں میں جو بھی ہمارے ریلیٹیو ہیں ان کو بتاتے ہیں, اپنے دوست احباب کو بتاتے ہیں, تو وہ پھر ہمارے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں اور ان کا اعتماد بحال ہے, کیونکہ ان کے 30 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. جی نہیں, آپ پہ تو اعتماد کر رہے ہیں وہ لوگ. باہر باقی لوگوں پہ جو باقی ادارے یا کوئی ایجنٹ ایسے ہوتی ہیں جو پیسے لے کے فراڈ کرتے ہیں, یہ کس قسم کا فراڈ ہوتا ہے؟ کیا ان کی پھر بعد میں پکڑ نہیں ہوتی؟ دیکھیے جی وہ وقتی طور پہ وہ مفاد پرست قسم کا ٹولہ ہوتا ہے, جن کے آپ کو یہ دیکھ لیں کہ بہت سطح پہ ان کے آگے تعلقات ہوتے ہیں. لوگوں کو دھوکہ دیا, آفس کھولا, ہفتہ 10 دن 1 ماہ چلایا, جب دیکھا پیسہ زیادہ ہو گیا وہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کر گیا. تو اس طرح کے اپارچونسٹ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قوم اور ملک کے لیے خطرناک ہوتے ہیں. ملک دیکھیں جب ہمارا ایک بندہ باہر جاتا ہے
وہ ایز اے ایک ایمبیسیڈر ہاں جی، بالکل، ایز اے ایمبیسیڈر وہ جاتا ہے، بالکل، اور وہ اس کی اپنی پہچان ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک ملک کی پہچان ہوتی ہے اور قوم کی، وہ تو ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہم ایسے بندے کو بھجوائیں جو وہاں پہ ہمارے پاکستان کے لیے کوئی بدنامی کا باعث نہ بنے بے شک، اور ہمارے لیے کوئی شرم کا مقام اچھی ہو. بات ہے. یہ چیز ہم سوچتے ہیں، پہلے بندے کو دیکھتے تو ہیں. آپ ایسے لوگوں کو خود بھی آپ جانچتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ہمارے لیے نیک نامی کا باعث بنے گا یا بدنامی کا؟ جی بالکل، ہمیں الحمدللہ ایکسپیرینس ہو گیا. ہمارے پاس کافی ایجنٹ اس طرح آتے ہیں، ہمیں لالچ آفر کرتے ہیں، یہ جی ایسے کریں ہمارے بندے. ہم کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم تو ایک بس صاف سسٹم لوگوں کی ویلفیئر کے لیے اور عام لوگوں کے لیے، تو مفاد پرست بندے کو اس طرح ہم نزدیک بھی نہیں آنے دیتے. صحیح. اچھا، آپ کے ادارے کوئی کسی سرکاری اداروں سے ریکگنائز رجسٹرڈ بھی ہوتی ہیں؟ کیا کوئی لائسنس وغیرہ کا بھی سلسلہ ہے اس میں؟ جی بالکل. یہ آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر تو ایک دن بھی نہیں ادارہ چل سکتا. تو یہ رجسٹریشن ہوتی ہے باقاعدہ، جب اشتہار آتا ہے سلسلہ، اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پرمیشن گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے. تو تب ہم ایڈورٹائزمنٹ، ہمارے اخبار میں اشتہار آتا ہے، پھر ہم ایڈورٹائزمنٹ کر لوگوں کو بتاتے ہیں. تو اس کا تو بغیر، اس کے بغیر تو نہیں چل سکتے ایک دن بھی. تو گورنمنٹ کے ساتھ اگر آپ مخلص نہیں ہیں تو پھر کیسے آپ کا ادارہ چلے گا؟ بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ جو آپ نے تو چلیں لوگوں کو باہر بھجوا دیا، انہوں نے وہاں نوکری شروع کر دی، پیسہ کما رہے ہیں، وہ اپنے خاندان کو وہ پیسے بھجواتے ہیں، تو قومی خزانے میں بھی کسی نہ کسی مد میں ایک اضافے کا باعث بنتا ہے. کیا آپ لوگ بھی کوئی ٹیکس وغیرہ اس طرح کا جمع کرواتے ہیں؟ جی ہمارا ریگولرلی بالکل ٹیکس جمع ہوتی ہیں. ہر چیز جو ہے نا ٹائم پہ، ویل ان ٹائم ہم جو جمع ڈپازٹ کراتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم وقت پہ گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کریں تو گورنمنٹ کا آگے سسٹم چلتا ہے. صحیح. اور اگر عوام تعاون نہیں کریں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ بے شک. اورنگزیب صاحب، یہ بھی چیز بتائیں کہ آخر آپ کا بھی تو ادارہ اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے، کیا آپ کو بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی ایسے آپ کے مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے یہ مسائل حل کرے تو ہم زیادہ بہتر انداز میں یہ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے ہم اس ملک میں سسٹم آپ کو پتہ ہی ہے، جس طرح کہ ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم گورنمنٹ کو جو ہے نا اپنی دیانتداری کے ساتھ ٹیکس وغیرہ ادا کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں وہ سہولیات نہیں دی جاتی. تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی اس میں ہوتے ہیں، کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو ہراسمنٹ چکر یا اس طرح کے کرتی ہیں، لیکن جب وہ دیکھتی ہیں ریپوٹیشن سلسلہ دیکھتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ چیک کریں، اگر ہمیں کوئی ایسی فالٹ کوئی چیز ہے وہ آخر میں شرمندہ ہو کے ہم سے معذرت کر کے واپس چلے جاتے ہیں. آپ کو روٹین میں کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کم از کم ان مسائل کو لازمی حل کرے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے جو نا ٹریفک کا سب سے بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ لوگ جو ہے نا بیچارے بڑے ذلیل و خوار ہو کے آتے ہیں، اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے. تو ہم تو یہ ریکویسٹ کریں گورنمنٹ سے کہ مہنگائی پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اس پہ کنٹرول کریں، تاکہ عام جو شہری ہے، عام جو لوگ ہیں، ان کی زندگی جو وہ آسانی ان میں پیدا ہو. نہیں، میں یہ سوال میں اصل میں یہ آپ کے ادارے کے حوالے سے میں کرنا چاہتا کہ آپ کے ادارے اور آپ جیسے جو دیگر ادارے اس ٹائم ملک بھر میں کام کر رہے ہیں، جو رجسٹرڈ بھی ہیں، ریکگنائز بھی ہیں، ان کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ لوگوں کو باہر بھجوانے کے لیے، دیگر ممالک میں رابطے کے لیے جو مسائل ہیں، تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کی یہ بات سنے اور اس پہ سنجیدگی سے نوٹس لیں؟ دیکھیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو سلسلہ ہے، اب گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے. اور جس طرح ہم یہ خدمت کر رہے ہیں، اور ادارے بھی ایمانداری سے جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح سعودی عربیہ ہے، ابو ظہبی کی، وہاں پہ اب جو ہے نا اس میں سیمی گورنمنٹ کی وہ کمپنیز ہیں ایک دو، بس وہی ان کے جو آتے ہیں. اگر دوسروں کے ساتھ یہ بات چیت کریں تو مزید جو ہے نا روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. صحیح. تو ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ جا کے اپنا روزگار کما سکتے ہیں اور اس ملک کو جو ہے مزید جو آگے بڑھا سکتے ہیں. جی، جو آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے، اس کی کوئی ملک کی کوئی تنظیم وغیرہ بھی آپ لوگوں کی ہوتی ہے؟ جی، اس کی باقاعدہ اس کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے. جی، اس کا باقاعدہ وہ لک آفٹر ہوتی ہے، سلسلہ ایک پورا سلسلہ ہے. وہ اگر کوئی اس طرح کی کمپنی جو ہے وہ وائلیشن کرتی ہے، وہ باقاعدہ ایکشن لیتے ہیں. اچھا. تو ہمیں مسائل ہوتے ہیں، ان کو جا کے ہم بتاتے بھی ہیں. اس طرح کا وہ یہ مسائل حل کرنے میں کوئی مددگار ثابت ہوتی ہیں آپ کی بس تنظیم؟ کوئی خاص نہیں، اتنا اس طریقے سے گورنمنٹ لیول کا یہ سلسلہ ہوتا ہے. صحیح. وہ اپنی جو ہے نا سفارشات جو بھی ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کو بھجواتے ہیں، لیکن کوئی پازیٹیو جو ہے نا اس میں نہیں ہوا رسپانس ملتا.
جی ناظرین، آپ نے سنا بھی اور دیکھا بھی، ہمارے ساتھ اورنگزیب صاحب موجود تھے TTC انٹرنیشنل سے، اور انہوں نے باہر جانے کے نہ صرف آپ کو طریقے، آپ کو گائیڈ لائنیں دی، اچھی گائیڈ لائن دی، قانونی طریقے سے جانے سے آپ کئی قسم کی زحمات سے، جانی و مالی نقصان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کی اس رہنمائی کے لیے ہمارا ساتھ دیا، ہمیں ٹائم دیا۔ پہلے تو میں ان سے، اپنے مہمان سے اجازت چاہوں گا۔ اورنگزیب صاحب بہت بہت شکریہ، اور ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی آپ کو جو مسائل ہوں آپ ہمارے ذریعے ہمارے ناظرین تک لازمی بتائیں، اور ان کی آگاہی کے لیے ہمیں مفید مشورے سے نوازتے رہیں۔ جی ناظرین، آپ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔